ہم اپنے ناظرین کو قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک کی وہ خوفناک علامات بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ رمضان المبارک میں یہ علامات دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ علامات صغریٰ کی آخری نشانی ظاہر ہو چکی ہے، جس کے بعد قیامت کے لیے علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا، یعنی ایسی بڑی بڑی علامات اور خوفناک حادثات ظاہر ہونے لگیں گے کہ بنی نوع انسان پر قیامت سے پہلے ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ تو پیارے دوستو، آئیے سنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی جو علامات صغریٰ کی آخری نشانی یعنی رمضان المبارک میں ظاہر ہوگی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی علامات صغریٰ کی آخری نشانی بھی ظاہر ہوگی۔ احادیث میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 1 سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بڑی بڑی نشانیاں سمائے ہوئے ہوگا۔ اس آخری رمضان المبارک میں بہت بڑی اور خوفناک آواز سنائی دے گی جسے تمام دنیا کے لوگ سن سکیں گے، لیکن مختلف لوگوں پر اس کے اثرات بھی مختلف ہوں گے۔ اس آواز کے متعلق کتب سے ملتا ہے کہ اس آواز کو سن کر 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس آواز کی ہیبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس آواز سے 70,000 لوگ اندھے اور اتنی ہی تعداد میں لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ اس آواز کی ہیبت اور دہشت اس قدر ہوگی کہ 70,000 کنواری لڑکیوں کی کنواریت زائل ہو جائے گی۔ رزق میں قلت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جنگ و جدال کا خطرناک دور شروع ہو جائے گا۔ اس آواز کے متعلق کتب سے ملتا ہے کہ یہ آواز نصف رمضان المبارک شب جمعہ کو سنائی دے گی۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا سورج گرہن بھی ہوگا اور آسمان سے ایسی ستون نما روشنی ظاہر ہوگی جس کے متعلق کوئی معلومات ظاہر نہ ہو سکے گی کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا خوب قتل عام کیا جائے گا، جس پر خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے، جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں سے ایک بڑی اہم علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے بلند آواز سے ذکر خدا بجا لائے گا، وہی اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور دین محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔